نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 7 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 67 سے لے کر 63 یعنی 73 تک یہ شامل ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع چل رہا ہے اور 8ویں رکوع کے اندر آج یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے قبل آیہ نمبر 62 جہاں سے یہ 8ویں رکوع کا آغاز ہوا، اس میں رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں واضح فرمایا کہ جہاں سے ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے درس کے اندر آیہ نمبر 63 سے 66 تک شامل تھی، اور آج کے اس درس میں اس سے آگے یہی موضوع چلا آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔ اور اس مقام پر اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین قصہ کہ جس سے بنی اسرائیل کی جو بدخصلتی ہے، جو ان کی سرشت کے اندر جو حیلہ جوئی شامل ہے، اور اس میں ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے دیگر انسانوں کے لیے کیا نصیحت ہے، کیا عبرت کا سامان ہے، وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کے اندر جو پیش آیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو علماء تھے، اتقیاء تھے، اچھے لوگ تھے، صلحاء تھے، پرہیزگار تھے، اور دوسری طرف بد سرشت، فاسق، فاجر، حیلہ جو، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والے اور ایسے بدبخت لوگ شامل تھے۔ تو جو صلحاء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، چونکہ ان کے اوپر عذاب بار بار آتے تھے، تو نیک لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، ایک قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اور وہ رات کو، شام کو اپنا دروازہ یا اپنا پھاٹک قلعے کا بند کر لیتے تھے تاکہ یہ مجرم پیشہ لوگ ہمارے ہاں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ جو مجرم پیشہ لوگوں کی بستی تھی، ان کے اندر ایک قتل کا واقعہ پیش آیا۔ وہ قتل جو ہے وہ اندھا قتل تھا کہ جس کا سراغ لگانا بظاہر جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شخص کہ جس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور اس کے پیچھے اس کی چال یہ تھی کہ چچا کو قتل کرے گا، چچا چونکہ بہت مالدار ہے، تونگر ہے، تو وہ اس کے مال پر بطور وراثت کے حقدار بھی بن جائے گا، اور پھر اس کی لڑکی سے شادی کرے گا اور مزید مال اپنے قبضے میں لے گا، اور پھر ہوگا یہ کہ اس نے وہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی ان سے اس کو دیت بھی مل جائے گی، لاش کو قتل کر کے ان کے دروازے پہ، ان کے پھاٹک پہ اس نے پھینک دینے کا پلان بنایا۔ جب اس نے اپنا پلان مکمل کیا اور اپنے پلان کے مطابق اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور چچا کو، اس کی لاش کو ڈالا دوسرے لوگوں کی بستی کے قریب، ان کے پھاٹک کے اوپر، اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ہائی دہائی مچا دی، اس نے رولا اور شور ڈال دیا، اور وہ بستی والوں پہ اس نے الزام باندھ دیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا اور مجھے ان سے دیت کی رقم بھی دلوائی جائے۔ وہ نیک شریف لوگ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے دفاع میں حال دہائی مچانا شروع کر دی کہ بھئی ہم تو قاتل نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے ساتھ غنڈے بھی لے آیا، لڑاکے بھی لے آیا، اور ان پر حملہ کرنے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ تو بستی کے لوگوں نے مل کے سوچا کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں اور اللہ سے کوئی مدد کی دعا کریں، ہم بہت پریشر میں ہیں، ہمارے اوپر ایک ناجائز الزام لگائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بذریعہ وحی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو لوگ قاتل کون ہے اس کا شور مچا رہے ہیں نا، آپ ان سے کہیں کہ قاتل تمہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ مقتول ہی خود زندہ ہو کے تمہیں اپنا قاتل بتائے گا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ ایک گائے لو، بقرہ، گائے لو، اور گائے کو ذبح کرو، اور اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ مقتول کے جسم کے اوپر مار دو، وہ اٹھے گا اور تمہیں اپنا قاتل خود ہی بتا دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔
اور ظاہر ہے کہ قاتل کا پتہ چل جانا یہ بھی ایک طرح سے ان کے اوپر انعام تھا کہ بھائی آپس میں جو لڑائی جھگڑے کی صورت بن رہی تھی، قتل و قتال کی، ایک قتل کے پیچھے کئی اور قتل جو ہے وہ ہونے جا رہے تھے، تو رب العزت نے ان سے حفاظت فرما لی اور یہ بتایا کہ آپ ان سے کہیں کہ کوئی گائے ذبح کر دیں۔ اب یہ بدبخت لوگ اگر کوئی بھی گائے ذبح کرتے، اگر ان کی نیت درست ہوتی کہ واقعتاً یہ قاتل کا پتہ چلانا چاہ رہے ہوتے، مخلص ہوتے، تو کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ مقتول کے اوپر مار دیتے۔ لیکن چونکہ قاتل کا پتہ چلانا ان کا اصل موٹیو اور مقصد نہیں تھا، وہ تو ان کا جو لیڈر تھا جس نے قتل کیا تھا اس کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، اس کا مقصد تو دیت بھی حاصل کرنا تھا، دونوں ہاتھوں سے مال کو لوٹنا تھا اور اس کی عزت پر قبضہ کرنا بھی مقصود تھا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے گا، نیت تو کچھ اور تھی۔ تو اس لیے انہوں نے آگے سے حیلہ سازیاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے آگے سے یہ کیا کہ اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تتخذنا ہزوا، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کردہ حصہ کوئی ٹچ کرو اور مقتول بٹانا شروع کر دے، ایسا کبھی انسانی تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، ظالموں تم کیا میرے بارے میں تصور کر رہے ہو کہ اللہ کے احکام کے بارے میں تم سے مذاق کروں گا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا جاہل بن جاؤں کہ میں اللہ کے معاملات میں اس طرح سے کوئی استہزاء کروں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ کی گائے والی جو بات ہے وہ درست ہے، لیکن گائے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح، ماہی گائے کیسی ہو، یعنی کس حالت میں ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو؟ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ان کو بتایا گیا، پہلی قید لگ گئی، پہلی شرط لگ گئی کہ بھئی گائے ایسی ہو لا فارس ولا بکر، نہ ہی وہ فارس ہو، فارس کا مطلب ہے بوڑھی ہو، اور بکر کا مطلب جوان، نہ ہی وہ جوان ہو نہ ہی بوڑھی ہو بلکہ درمیان درمیان میں ہو۔ فارس کہتے ہیں کہ ایسی بوڑھی کہ جس سے اب بچہ جننے کی امید نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو معالم ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الفارس المسنۃ التی لا تلد، اتنی عمر کو پہنچ جائے وہ گائے کہ وہ بچے کو جنم نہ دے سکتی ہو۔ اسی طرح سے جیسے قرآن مجید میں وہ عورتیں جو کہ حیض سے مایوس ہو جاتی ہیں، زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں کہ جن سے اب بچہ جننے کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن مجید نے دو جگہ پہ مختلف اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مقام جو ہے وہ سورہ نور کا ہے، سورہ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر 60 کے اندر رب العزت نے فرمایا ہے والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا، اور بیٹھنے والی عورتیں، قاعدہ کی جمع قواعد، قاعدہ یقعد کہتے ہیں بیٹھنے کو، قواعد بیٹھنے والی عورتیں، لا یرجون نکاحا جن کے اب نکاح کی امید نہیں ہے، یہ چونکہ وہاں پر پردے کے احکام ہیں تو ان کو پردے میں تھوڑی تخفیف دی گئی ہے کہ اگر وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو وہ قواعد کے حکم میں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کے ہاں بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں اس عمر میں پہنچنے کے بعد۔ قواعد، اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ان کے لیے عائشہ کا یا عائشہ کا، سورہ الطلاق کے اندر سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 4 کے اندر واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو کہ مایوس ہو جائیں حیض سے، یعنی اب وہ نکاح کے قابل نہیں ہیں یا جماع یا صحبت کے قابل نہیں ہیں، تو ان کے لیے یائسہ کی اصطلاح استعمال ہوتی۔ تو اسی طرح سے جانوروں میں اس گائے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی فارس کی، فارس التی لا تلد، جو اب بچے کو جنم نہ دے سکتی، تو ان پر یہ شرط لگی کہ نہ ہی وہ فارس ہو ولا بکر، اور اسی طرح سے نہ ہی وہ بکر ہو۔ صاحب معالم یہ کہتے ہیں والبکر الفتیۃ التی لم تلد قط، لم تلد قط، کہ بکر سے مراد وہ عورت ہے جس نے ابھی تک بچہ جنم نہ دیا ہو، یعنی بالکل کنواری ہو۔ تو ان پر پابندی لگ گئی پہلی کہ بھائی نہ وہ بالکل بوڑھی ہو نہ ہی کنواری ہو بلکہ درمیان میں ہو۔ عوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان میں ہو، یعنی العوان المتوسط بین السنین، علامہ راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں عمروں کے درمیان درمیان میں ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب قرآن مجید کا عجیب انداز ہے کہ اب تم کرو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تم مزید کوئی سوال نہ کرنا، جتنے زیادہ تم سوال کرتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہیں جواب ملتا جائے گا، اور وہ گائے کے ساتھ
قیودات اور شروط لگتی جائیں گی، اور پھر وہ گائے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو ڈھونڈنا۔ اگر تم واقعتاً قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہو ففعلوا، تو پھر کر گزرو جو ہم تمہیں ابھی سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کی سرشت کے اندر چونکہ حیلہ جوئی تھی، تو انہوں نے بد عہد لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے، انہوں نے ایک اور سوال داغا۔ اگلا سوال ان کا یہ تھا یبین لنا ما لونھا، اچھا یہ تو عمر تو آپ نے بتا دی ہے، تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس گائے کا۔ دوسرا سوال، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اچھا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، جو گائے ہو وہ زرد ہو، صفرا زرد ہو، فاقع اور گہرے رنگ کی ہو، گہری زرد ہو، تسر الناظرین، ایک قید اس میں اور شامل کر لو کہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے، خوشنما لگے اور خوبصورت لگے۔ اب ایک اور قید لگی، اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جب کوئی حکم معلوم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کر گزرنا چاہیے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اگر تمہارے اندر اخلاص موجود ہے، تقوی موجود ہے، تو رب العزت اس کا اجر تمہیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن تم زیادہ سے زیادہ سوالات، کہ جیسا کہ ہماری قوم میں بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ بار بار ایک معاملے کو اچھالتے جائیں گے، اس کے اوپر سوالات سے سوالات کھڑے کرتے جائیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اللہ نے خود تمہارے لیے مخفی رکھی ہیں، اگر تم سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں اور تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس لیے جتنی بات کا پتہ چلے کوشش کر کے اس پر انسان کو چاہیے کہ عمل کر لے۔ تو ان کا دوسرا سوال کا جواب آیا تو مزید قیودات کا اضافہ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ان سے انہوں نے تیسرا سوال کر لیا، یبین لنا ما ہی، ابھی بھی ہمارے لیے گائے کی حالت واضح نہیں ہو رہی، ہمیں بتائیں کہ گائے ایکچول میں کرتی کیا ہو، کس حالت میں ہو، کچھ مزید ہمیں وضاحت چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہم پر بہت زیادہ جو ہے وہ متشابہ ہو چکی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کی گائے کہہ رہے ہیں۔ ان کو پھر جواب ملا، ایک اور قید لگی کہ بھائی گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا ذلول، نہ ہی سودی ہوئی ہو یعنی تجربہ کار ہو، بالکل نئی نویلی نہ ہو، تثیر الارض، اور نہ ہی وہ زمین میں جوتی ہوئی ہو، اس کے درمیان میں ہو گائے۔ اب مزید ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگ گئی، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی سیراب کرنے کے کام آتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتیوں میں جوتنے کے کام آتی ہو، اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمہ کہتے ہیں بے عیب ہو، یعنی اس کے جسم کے اوپر کوئی دھبے نہ ہو یا کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بایولوجیکل اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، لا شیۃ، کوئی داغ نہ ہو اس کے اوپر۔ اتنی ساری قیودات کے بعد بدبخت کہنے لگے الآن جئت بالحق، جب ان کو ابھی بھی علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اندر اب اتنا یقین تھا کہ اس طرح کی گائے ہمیں ملنی نہیں ہے، کیونکہ وہ قاتل کو تلاش کرنا وہ چاہتے ہی نہیں تھے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سوتے ہوئے کو تو ہر بندہ جگا لیتا ہے، تو جاگنے والے کو کون جگائے۔ یہی حال ان کا تھا کہ قاتل کا تو یہ پتہ چلانا چاہ ہی نہیں رہے تھے۔ اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اتنی ساری قیودات کے بعد اب کوئی گائے ملنے والی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ بہانہ بنائیں گے کہ اس طرح کی ہمیں مل ہی نہیں رہی۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ اب تم نے ڈھونڈنی ہے، ہو سکتا ہے ان کے بندے بھی ساتھ ان کے ہوں کہ اب ہم یہ ڈھونڈتے ہیں گائے، تاکہ ہم اس تہمت سے، اس الزام سے بری ہو سکے جو تم نے ہمارے اوپر باندھا ہے، اب تو ہم ہر حال میں قاتل کا پتہ چلا کے چھوڑیں گے۔ تو اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاش میں، ایسی گائے کی تلاش میں گئے، ڈھونڈتے رہے، تو بالآخر ایک کنارے سے، بستی کے کنارے سے ایک یتیم بچہ تھا، اس کے پاس ایسی گائے موجود تھی جس کے اندر یہ شرائط تھی، نہ بوڑھی، نہ جوان، نہ ہل جوتتی، اسی طرح سے نہ زمین کو سیراب کرنے میں کام آتی، اور اسی طرح سے گہرے زرد رنگ کی، دیکھنے والوں کو خوشنما لگے، یہ ساری۔ تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ جو شخص صبر کرتا ہے، جہد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، رب العزت نہ اس کو ضائع کرتے ہیں، نہ اس کی اولادوں کو ضائع کرتے ہیں، یا کم از کم اس کی اولادیں ضرور اس کا پھل کھاتی ہیں۔ تو یہ جو شخص تھا یہ بڑا ہی نیک شخص تھا۔ اب اس کا جو بچہ تھا اب وہ یتیمی کو پہنچ چکا تھا اور اس کے پاس یہ گائے تھی، تو اب اس نے کہا جی میں تو تمہیں بیچ کے نہیں دینے جا رہا۔ انہوں نے بڑی آفرز کی ان کو، بالآخر طے یہ ہوا
کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ اب ان کو گائے کے وزن کے برابر سونا دینا پڑا، تب جا کر کے ان کو وہ گائے ملی۔ جب وہ گائے ملی، گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا حصہ مقتول کو ٹچ کیا گیا۔ مقتول زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اپنے بھتیجے کا نام بتایا، اور پھر دوبارہ مر گیا۔ اب کلی کھل چکی تھی، ان کے درمیان جو اختلاف کی، جو جھگڑے کی ایک فضا تھی، باہمی قتل و غارت کا جو ایک بہت بڑا ایک موقع آ چکا تھا، اللہ رب العزت نے اس سے ان کو محفوظ رکھا۔ گویا کہ بنی اسرائیل پر جو انعامات کا سلسلہ اس سورہ کے 5ویں رکوع سے چل رہا ہے، اس میں سے اس کو بھی بطور انعام کے ہی اللہ رب العزت نے شامل کیا کہ وہ وقت بھی یاد کرو یا وہ انعام بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر کیا، کہ ہو سکتا ہے دونوں بستی کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے کرتے دونوں بستی ہی فنا ہو جاتی ایک قتل کے پیچھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے حفاظت کی اور پھر قاتل پکڑا گیا اور قاتل کو پھر مار ڈالا گیا۔ چونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ابھی تورات کے اندر قصاص کا قانون جو ہے وہ آیا نہیں تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ قاتل پکڑا جا چکا تھا، اور اس سے پہلے جو قانون تھا وہ تھا قسامہ کا۔ قسامہ عربی میں قسم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی قاتل معلوم نہ ہو رہا ہو تو جس بستی کے پاس سے لاش ملے گی تو وہاں کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ان سے قسمیں اٹھائی جائیں گی۔ تو ایک قسم سے قسمیں اٹھوائی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہ فنگر پرنٹس ہوتے تھے، نہ ڈی این اے ہوتے تھے، نہ جیو فینسنگ ہوتی تھی، جدید طریقہ میکانزم نہیں ہوتا تھا قاتل کو پکڑنے کا، تو لوگ پھر اپنی تئیں یہ کوشش کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ جس بستی کے قریب سے لاش ملی ہے تو قاتل بھی ہو سکتا ہے یہیں پر ہو۔ جدید کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، سفر کے جدید ذرائع نہیں تھے کہ قاتل قتل کر کے مقتول کی لاش کو اتنی دور تک ٹریول کر کے کہیں تیزی کے ساتھ لے کے جا سکے، تو زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کر کے بھی قریبی بستی کے سامنے ہی پھینک سکتے، تو اس طرح سے وہ تھا۔ اس لیے وہ قریبی بستی والوں پر وہ الزام لگا رہا تھا کہ یا تو ان سے اگر قاتل ایکچول میں نہیں مل رہا کہ قاتل کون ہے تو پھر یہ ہے کہ پوری بستی سے دیت لی جائے گی، اور دیت ہی 100 اونٹ یا اس کی کوئی اس کے جو بھی جتنا سونا بنتا ہے، جتنی اس کی قیمت بنتی ہے، شریعت محمدی علیہ السلام نے بھی اس کو برقرار رکھا گیا کہ اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ قصاص چھوڑ دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت پر راضی ہو جائیں، تو پھر دیت یہی ہے کہ مقتول کے ورثاء قاتل اپنے ورثاء سے جو ہے وہ اکٹھا کر کے دے دے گا 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ قصاص کے قانون میں آگے چل کر کے تفصیل سے بات آئے گی دوسرے پارے میں جب سورہ بقرہ داخل ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ جو مرقات ہے شرح مشکات کے اندر، اس کے مصنف یہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قتل کے پیچھے ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ جو قاتل نے مقتول کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تو دونوں واقعات قریب قریب ہی ہیں۔ اس نے انکار کر دیا، اور جس کی وجہ سے اس نے رشتہ ٹھکرائے جانے کی وجہ سے اس نے اپنے چچا یا اپنے اس مقتول کو اس نے قتل کر دیا اس شخص نے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے فسادات ہوتے ہیں، اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں، 3 زے اس کی وجہ ہوتی ہیں: زن، زر، زمین۔ دنیا کا سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ زن کی خاطر تھا، اور یہ جو قتل ہے اس میں زن بھی داخل ہے، زر بھی داخل ہے۔ اسی طرح سے اکثر و بیشتر قتل زمین کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر مضبوطی اختیار کرے اور اس کو قابو میں کر کے رکھے، اور جو ہے اس پر راضی رہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس سارے واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس واقعے سے کون سے اسباق ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر بنی اسرائیل کے جو حالات جو کہ چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سابقہ اقوام کے قصے محض مزہ لینے کے لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کتنے بدبخت تھے، کتنے برے لوگ تھے، کتنے گندے لوگ تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو حیلہ ساز ہیں، حیلہ باز ہیں، قاتل ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، دوسرے کے مالوں پر قبضہ کرنا، بہنوں کی وراثت پر قبضہ کرنا، بیٹیوں کی وراثت پر قبضہ کرنا، لوگوں کو وراثت سے محروم کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت، ان کے مال پر قبضہ کرنا، اور اسی طرح سے ہمسائے کے حق کو غصب کرنا، اور مختلف طریقے سے بزنس کاروباری طبقات کے اندر اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینا۔ یہ ساری چیزیں
یہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، بس رب العزت ہدایت دے اور اپنے ہمارے حال کی اصلاح فرما دے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ عمومی طور پر ان کے حال سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطی سے سبق سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ السعید مموعظہ بغیرہ، سعید نیک بخت شخص وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھ لے اور خود غلطی نہ کرے، بہت اچھا شخص ہے۔ تو اسی طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، دوسرے کی غلطی سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، یہ بے وقوف اور بدبخت ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف طرح کے عذاب آتے رہے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبق جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرعی حکم آنے کے بعد حیلہ جوئی نہیں کرنی چاہیے، سوال پہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے، جیسا کہ میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 101 کا حوالہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ انسان اپنے آپ کو ہی مشقت میں ڈالتا ہے زیادہ سوالات کر کے، کیونکہ انسان جب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اف دیر از ول دیر از وے، نہ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو چھوٹا سے چھوٹا کام بھی جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جرم کبھی چھپ نہیں سکتا، مجرم پکڑا ضرور جاتا ہے۔ بعض دفعہ جس کا نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اس کو محض مروت کی وجہ سے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے نہ بتائے، الگ بات ہے، لیکن جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کو معلوم ضرور ہو جاتا ہے، پکڑا ضرور جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس کو اس کی سزا بدلے میں کسی اور طریقے سے کسی اور جگہ سے مل جاتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ۔ تو جو کرو گے وہ ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے نیکی بھی پلٹ کر کے آتی ہے، برائی بھی جو ہے وہ پلٹ کر کے آتی ہے۔ پھر یہ ہے، اسی کے ساتھ ہی 3.1 کر لیجئے، 3.2 کر لیجئے، کہ جرم کے اوپر انسان لاکھ پردے بھی ڈال دے اس کو سزا ضرور ملتی ہے، اولاً تو دنیا میں، نہیں تو آخرت میں تو ضرور پکڑا جائے گا، ایک دن مقرر ہے حساب کتاب کا، انصاف کا، نہیں تو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، پکڑا ضرور جاتا ہے انسان۔ تو اس طرح سے یہ اسواق ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان آیات مبارکہ کے ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو بقرہ، ایک گائے کو، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو پکڑ رہا ہے ہمیں، کیا تو بنا رہا ہے ہمیں، اتخذ یتخذ، پکڑنا بنانا، کیا تو بنا رہا ہے ہمیں، ہزوا، مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی میں اللہ کا نبی ہو کر کے میں تمہارے ساتھ اس طرح سے اللہ کے احکام کے بارے میں مذاق کروں گا۔ قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے، ادعو لنا، آپ مانگو ہمارے لیے، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ کھول دے، واضح کر دے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، وہ بے شک اللہ یہ کہہ رہے ہیں، انہ بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو، افعلوا کرو، فعل یفعل، تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا جس کا تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تؤمرون، امر یامر سے فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، اور جمع مذکر حاضر ہے۔ تؤمرون، جو تم حکم دیے جا رہے ہو، کر گزرو۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، مانگو، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ واضح کرے، کھولے، ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ رب کہہ رہا ہے، انہ بقرۃ صفراء، وہ گائے ایسی ہو صفرا، جو کہ زرد رنگ کی ہو۔ صفرا، یہ مختلف رنگ ہیں، صفرا زرد رنگ کی، فاقع
گہرا، لونہا اس کا رنگ بھی گہرا ہو، تسر خوش کرے، سر یسر کہتے ہیں خوش کرنے کو، ناظرین یا خوش ہو جائیں، ناظرین دیکھنے والے، یعنی دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ قالوا وہ آگے سے کہنے لگے ادع لنا ربک، رب سے ایک اور بات پتہ کرو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کرے کیسی گائے، ما ہیا کیسی ہو وہ، ہیا واحد مؤنث کی ضمیر بقرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اس کا مرجع ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے متشابہ ہو چکی ہے ہمارے اوپر، وَإِنَّا ان شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور بضرور ہدایت پا جائیں گے، یعنی صحیح معنی میں ہمیں پتہ چل جائے گا کس طرح کی گائے کو ذبح کرنی۔ اس لیے جو ہے وہ جو اہل علم ہیں وہ اس آیا کو اس موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص بات کو ماننا نہ چاہ رہا ہو، ٹال کرنا چاہ رہا ہو، اور بظاہر جیسر یہ دے کہ میں ماننا چاہ رہا ہوں لیکن بہانے بنا رہا ہوں، تو اس موقع پر اس کو مزاحن کہا جاتا ہے انا ان شاء اللہ لمہتدون، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں سمجھ لگ جائے گی، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اصل کیا ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بے شک وہ کہہ رہے انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول، نہ ہی وہ سودھی ہوئی ہو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ تثیر الارض، جو زمین کو میں ہل جوتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتیوں کو سیراب کرتی، نہ اس میں استعمال ہو، مسلمۃ، بے عیب ہونی چاہیے، لا شیع، داغ نہ ہو، شیع داغ، فیہا اس کے اندر، بے داغ ہو، بے عیب ہو۔ قالو، اب وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، اب آپ لائے ہیں حق بات، اب بات واضح ہوئی ہے اتنی ساری شرطوں کے ساتھ، اب گویا کہ ان کے پاس سوالات ہی ختم ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا فذبحوها، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اب یہ پوری سٹوری بیچ میں وہ گائے کہاں سے ملی اس کو قرآن مجید نے حذف کر دی، کیونکہ قرآن مجید آبجیکٹیوز کے اوپر بات کرتا ہے، مقاصد کے اوپر بات کرتا ہے۔ فذبحوها، اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ کر کے دینے والے نہیں تھے، یعنی ارادہ نہیں تھا ان کا کرنے والا، قرآن مجید خود شہادت دے رہے ہیں، لیکن کرنا ان کی مجبوری بن گیا، کیونکہ وہ شور اتنا ڈال چکے تھے کہ اب وہ گویا کہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکی تھی، اب ان قاتل کا پتہ چلانا ہی چلانا تھا انہوں نے، نہ چاک کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں، ایک آیا جو آج کے درس میں شامل ہے، یا دو آیات، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اب تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ادارا، یہ درا سے ہے، درا کا مطلب جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے، دفاع کرنا بھی ہوتا ہے، دور کرنا بھی ہوتا ہے، بدلے میں دینا بھی ہوتا ہے، تو اس کے مختلف معنی ہیں۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف الزام کو ڈال رہے تھے، دفاع کر رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ فَادَّارَأْتُمْ، قرآن مجید میں یہی جو دارا یدرؤ ہے، یہ اس کے ڈیریویٹیوز فارمز قرآن مجید میں اور بھی کئی سارے مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی نمبر 168 کے اندر فرمایا فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر لو۔ وہاں پر بھی اہل کتاب یہود کو چیلنج کیا گیا، فَادْرَؤُوا، تو وہاں پر درا کا مطلب ہے دور کرنا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ رعد، سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 22 کے اندر یہ موجود ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، صبر ابتغاء وجہ ربہم، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةِ، اور وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، تو درا یدرؤ بدلہ دینا یہاں پر اس معنی میں آ رہا ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، کہ وہ عورت کہ جس کے اوپر اس کے خامد نے تہمت لگائی ہے زنا کی، تو اس سے عذاب ٹال دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ یدرؤ عنها العذاب ان تشهد 4 شہادات باللہ، اگر وہ 4 دفعہ گواہی یا 4 دفعہ قسمیں اٹھا لے کہ اس کا خامد جھوٹا ہے اور یہ سچی ہے، تو اس سے پھر عذاب کو ٹال دیا جائے گا۔ تو درا یدرؤ کا جو مادہ ہے اس کا مطلب دفاع کرنا بھی ہوتا ہے، جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے، دور کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے جو ہے وہ اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، صاحب کبیر نے، تفسیر کبیر والے نے، ای ینفی کل واحد منکم القتل عن نفسه ویضیفہ الی غیرہ، یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے نفس سے، اپنے آپ سے قتل کی نفی کر رہا تھا، ہٹا رہا تھا، ویضیفہ الی غیرہ، اور دوسرے پر ڈال رہا تھا کہ اس محلے والوں نے، اس محلے والوں نے، ان لوگوں کا اس سے مفاد وابستہ تھا، یہ بینیفیشری ہیں، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا، تو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے۔
اور مزید صاحب کبیر نے یہ لکھا ہے اختلفتم واختصصتم فی شانی، کہ تم اختلاف بھی کر رہے تھے اور اس کی حالت کے بارے میں بھی جھگڑا کر رہے تھے تم. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ کرم فرمایا اور تمہیں جھگڑے سے بچایا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا، کھولنے والا تھا. اخرج یخرج یہ سے ہے ثلاثی مزید فی باب افعال کا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اللہ نکالنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے. کتم یکتم، کتمان. فقلنا، بس ہم نے کہا اضربوہ ببعضہ، تم اس کو مارو، یعنی مقتول کو مارو، ٹچ کرو، ببعضہ، جو گائے ہے اس کے ذبح شدہ کچھ حصے کے ساتھ. کذالک یحیی اللہ الموتى، گویا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جن کے اندر عقیدہ آخرت بہت کمزور ہو چکا تھا اور ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے تو ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی اور ہمارے سے پوچھا جائے گا، رب العزت نے لائیو ایکسکلوسیولی لائیو ایکسٹریم کر کے ان کو دکھا دیا کہ اس طرح سے ہم چاہیں تو روح واپس لوٹا سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اور اسے پوچھ سکتے ہیں. یہ اس دنیا میں ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے. گویا کہ اس کے ساتھ ساتھ رب العزت نے ایمان بالآخرہ کا اس بات بھی کر دیا اور ان کو یہ عقیدہ بھی بتا دیا اور ان کو آخرت کا خوف بھی ان کو دلا دیا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح سے زندہ کرتے ہیں اللہ مردوں کو. ویریکم آیاتی، اور وہ دکھاتے ہیں تم کو آیاتی، اپنی نشانیاں. مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، خاص طور پر زندہ لوگوں کے درمیان میں. اگر مردہ زندہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا کہ معجزہ تھا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، آیت ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ رکھو، شعور رکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکو. اللہ رب العزت سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.